اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنے پچھلے ٹاپک کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ہمارا پچھلا جو ٹاپک تھا اس کا بقیہ حصہ ہے فرما رواؤں کو دعوت اسلام، یعنی فرما رواں کہتے ہیں حاکموں کو، حکم چلانے والوں کو۔ ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھجوائے تھے دعوت اسلام کے لیے کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بہت سارے حاکم جو تھے، جن کے نام ہم نے کل آپ کو بتائے تھے کہ بہت سارے حاکموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط ارسال کیے تھے، یعنی بہت سارے حاکموں کو خط بھیجے گئے تھے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ ان میں سے کس کا کیا رد عمل تھا وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اور بادشاہ ہیں جس کے نام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا تھا، شاہ حبشہ نجاشی کے نام خط، ٹھیک ہے۔ ان کا خط کیا تھا کہ شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی خط روانہ کیا، جسے حضرت عمرو بن امیہ الزمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نجاشی کے پاس پہنچے۔ نجاشی نے اس خط کو عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا اور احتراماً تخت شاہی سے نیچے اتر آیا، اور اس خط کے جواب میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی شہادت دی اور اطلاع دی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کے حاکم حارث غسانی کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے ایک خط روانہ کیا، جس میں اسے پیغام دیا گیا، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہاری بادشاہی قائم رہے گی، بادشاہی باقی رہے گی۔ یمامہ کے حاکم حوضہ بن علی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے لکھا، اس شخص پر سلام جو راہ ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے برقرار رکھو گے۔ حاکم یمامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی عزت اور توقیر کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے، یعنی کہ عزت، قاصد یعنی کہ جو خط لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خط لکھنے والا جو ہوتا ہے قاصد، خط پہنچانے والا سفیر، اس کی توقیر کی، یعنی کہ اس کی عزت کی، اس کی عزت افزائی کی، اس کا اکرام کیا، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف بھیجے، تاہم اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس طرح دیگر حکام کو بھی خطوط روانہ کیے گئے، کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا اور اسلام کی دولت کو نہ پا سکے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے بچوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اسلام پھیلانے کی پوری کوشش کی، انہوں نے دیکھو کہاں تک سوچا کہ حاکموں کو، حکمرانوں کو بھی خط بھیجے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی انہوں نے اپنا فرض سمجھ کر لوگوں کو خط بھیجے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ ان کا فرض تھا اسلام پھیلانا۔ اور ان کے بعد انبیاء کرام کے بعد جو ہے وہ علماء کرام کا ہے، اور علماء کرام کے بعد جو ہے وہ عام لوگوں کا فرض بنتا ہے اسلام کو پھیلانا، اسلام کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے۔ اسلام کو پھیلانے کا کام اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں گھر سے باہر اور جو ہے وہ 4 6 مہینے کے لیے آپ تبلیغ کریں۔ تبلیغ شروع ہوتی ہے گھر سے۔ آپ اگر کسی کو اپنے گھر میں بھی یہ کہہ دیں کہ آپ چلیں نماز پڑھیں، تو سمجھیں یہ بھی آپ نے ایک اسلام کو تازہ کیا، ایک دین کو، اپنے اسلام پھیلانے کی کوشش کی۔ اگر کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ نے اس کو نماز پڑھنی سکھا دی، کسی کو کلمہ نہیں آتا، آپ نے کلمہ سکھا دیا، کسی کو دعائیں یاد نہیں ہیں، آپ نے اس کو مسنون دعائیں یاد کرا دی۔ تو یہ بھی ایک کڑی ہوتی ہے اسلام پھیلانے کی، ٹھیک ہے۔ تو کڑی سے کڑی مل کے چین بنتی ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی اپنا جو ہے کام جاری رکھتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو ہوم ورک بتا دیتے ہیں بچوں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا۔ آپ کے خیال میں شاہ ایران کے گستاخانہ طرز عمل کی کیا وجہ تھی؟
دوسرا سوال ہے کہ شاہ حبشہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کے جواب میں کیا لکھا؟ تیسرا سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی عبارت میں آپ کو کیا کیا خوبیاں نظر آتی ہیں؟ تفصیل سے جائزہ لیں۔ فرما رواؤں کے ناموں کو ان کے ملک کے نام سے ملائیں۔ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کو بک پر ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بلینکس ہیں، یہ آپ کو بک پر ہی حل کرنے ہیں۔ یہ 2 ایکسرسائزز آپ بک پہ حل کریں گے۔ اس کے علاوہ ان سوالات کے جوابات آپ اپنی رف کاپی پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔